بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم باب الاسلام، تجدید عہد اور عزم نو کا مظہر۔ تحریر غلام مجتبیٰ کلور۔ یوم باب الاسلام در حقیقت اس عہد کی تجدید اور اس عزم کا اظہار کہ ہم ظلم و جبر اور باطل کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے اس کے خلاف سیسہ و پلائی دیوار بن جائیں گے۔ حق کی بقا، ظلم کے خاتمے اور دین کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دیگ نہیں کریں گے، اس لیے کہ حق کا مقدر باقی رہنا ہے اور باطل کا کام مٹ جانا ہے، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ 10 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن جسے یوم باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس اہم اور تاریخی دن سندھ میں اسلامی جھنڈا لہرا کر پورے سندھ میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسلامی تاریخ میں سندھ پر عربوں کے حملے کے متعدد اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ سندھ کی ایک کثیر آبادی مذہباً بدھ مت سے وابستہ تھی، جو ہندو راجا کی حکومت کے باعث اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ چچ نامہ کے مطابق بدھوں نے حجاج سے روابط قائم کیے اور درخواست کی کہ وہ ہندو راجاؤں سے چھٹکارا دلانے کے لیے سندھ پر حملہ کرے۔ 703 عیسوی میں قبیلہ بنو زاد کے ایک سردار نے عمان کے والی سعید بن اسلم بن زرایہ الکلابی کو مار ڈالا اور اپنے 500 آدمیوں کے ساتھ راجہ دہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج نے راجہ دہر کو لکھا کہ وہ ان آدمیوں کو واپس کر دے، لیکن راجہ دہر نے اس پیغام کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ تاریخ معصومی کے مطابق خلیفہ نے اپنے شامی سفراء کو غلام خریدنے کی غرض سے سندھ بھیجا تھا، لیکن واپسی میں ان پر بحری قزاقوں نے دیبل کی بندرگاہ کے قریب حملہ کر کے بہت سے تاجر مار دیے اور کچھ قید کر لیے۔ ان میں سے بچ نکلنے والوں نے خلیفہ کے علم میں یہ معاملہ پیش کیا۔ خلیفہ نے راجہ دہر سے رابطہ قائم کیا، مگر راجہ دہر نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس پر خلیفہ نے اپنے بیٹے ولید کی سرکردگی میں مجرموں کو ساتھ دینے کے لیے فوج روانہ کی۔ باضابطہ بیان جو اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس کے حملے کا خاص سبب یہ تھا کہ خلیفہ سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے لنکا کے راجا نے خلیفہ کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ اسی جہاز میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کچھ عورتیں اور بچے بھی جا رہے تھے۔ دیبل کے مقام پر بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ حجاج کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے سندھ پر بڑے پیمانے پر حملہ کے لیے محمد بن قاسم الثقفی کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ محمد بن قاسم کے والد کچھ عرصے بصرہ کے گورنر بھی رہے تھے، لیکن انہیں زیادہ اہمیت و شہرت نصیب نہ ہوئی۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ حجاج نے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں 6000 سپاہ کے ساتھ لشکر سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم خشکی کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے قزپور، مکران، پنج گور کو فتح کر کے ارمائل، ارمن بیلا کو فتح کیا۔ دیبل کی جنگ فیصلہ کن رہی، تمام علاقے متی بن گئے۔ اس کے بعد نیرون کو فتح کر کے حجاج سے آگے بڑھنے کی اجازت چاہی۔ حجاج نے جواب میں لکھا کہ تم جہاں تک فتح کرو گے سب پر تمہاری حکومت و امارت ہوگی۔ 93 ہجری میں محمد بن قاسم اور راجہ دہر کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی اور دہر کے کام آ جانے کے بعد پورا علاقہ مسلمانوں کے لیے صاف ہو گیا، حتیٰ کہ کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ اسی جنگ کے بعد گویا تمام ہندوستان فتح ہو گیا تھا، اور وہ اسی سال کو یہاں کی فتح کا سال قرار دیتے ہیں۔ خلیفہ بن خیاط کی تاریخ سب سے قدیم اور سن وار تاریخ ہے۔ اس میں محمد بن قاسم کی فتوحات کا سن وار ذکر یوں ہے: 92 ہجری میں محمد بن قاسم نے قزپور اور ارمائل کو فتح کیا۔ 93 ہجری میں دیبل فتح کر کے نیرون کی طرف کوچ کیا۔ 94 ہجری میں راجہ چچ مارا گیا۔ 95 ہجری میں ملتان کو فتح کیا، اور ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 93 ہجری میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہندوستان کی فتوحات مکمل ہوئیں۔ سندھ کی فتح کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ تاریخی میں راجہ دہر ایک جم غفیر کے ساتھ مسلمان فوج پر حملہ آور ہوا۔ شدید مارکے کے بعد راجہ دہر اور اس کے بہت سے سپاہی قتل ہوئے۔ زندہ بچ جانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن قاسم ان کا تعاقب کرتے ہوئے شہر برہم آباد تک آئے
یہاں پر دشمن نے فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر محمد بن قاسم نے ان کو شہر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح برہمن آباد فتح کر کے کیرج کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم الثقفی نے راجہ دہر کے خلاف دارالفکر میں رمضان المبارک 93 ہجری کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر کو صف آرا کیا۔ 5 دن گھمسان کی جنگ کے بعد آخر 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو دارالکفر دارالاسلام میں داخل ہوا۔ اس طرح سندھ کا خطہ اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اللہ حافظ۔